نہ کرو بحث ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ زیوکار، کاہل، نکمے، بیکار، سست اور نااہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر، نصیب، مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے۔ اس طرف سے آ کر قسمت اور صرف قسمت کے راگ الاپنے والے، ہاتھ کی لکیروں، ستاروں کی چال اور طوطے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے، ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو ماموں بنائیں گے۔ لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے، کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ صدر علی وقار، کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان انسانی جسم کے اعضاء کی پیوند کاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ انسان لاکھوں من لوہے کو ہواؤں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی۔ اور 14 اگست 1947 کو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت، مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت اور صرف محنت تھی۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ صدر علی وقار، اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا کر اچھل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کے بجائے کسی منوسلوا کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے کنویں تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کنویں کو کھینچ کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ پلٹنے، جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے قسمت کے مارے کرگس بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ صدر علی وقار، اگر آج ہم نے کامیابی کا صحرا محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ طوفان میں موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملاح کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دیں گے۔ منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمود کی چادر اوڑھ لیں گے۔ یہ طلباء و طالبات ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ جد و جہد، محنت، کوشش، کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فٹ پاتھ پر بیٹھے عامل، بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناطہ جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کے منصفین مقررین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کے بجائے آخر میں اول، دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پڑی کھول دیں گے۔ سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے، ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے، یہ جو قسمت ہے، مقدر ہے، نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے۔ صدر علی وقار، اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت اور صرف قسمت کے راگ الاپتے ہوئے مقدر کے کچے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے مہیوال سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔